السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو لوگ بینک میں سود کا کاروبار ہوتا ہے جی، تو جو لوگ بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو ان کی آمدنی جائز ہے یا بینکنگ کے ماہر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ناجائز؟ جناب علامہ شبیر حسن رضوی صاحب. بینکنگ کی وضاحت کریں کہ کون سے والی کون سی بینکنگ؟ بھائی قاری صاحب نے فوراً سوال اٹھا دیا خود. کون سی؟ اسلامک بینکنگ یا جو کمرشل بینک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کمرشل بینکنگ میں صرف سود کا کام نہیں ہوتا. کمرشل بینکنگ میں 200 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں جو وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان پروڈکٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے والے ہیں جو سودی سسٹم میں ہیں اور باقی جو ہیں ان کا سود سے تعلق ہے. اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صرف سود ہی سود ہے تو پھر ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں سود کو جس طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے، اگر ایک عام مسلمان کو نہ پتا ہو، لیکن اگر شک ہے اور اس میں آپ کو اندازہ ہے کہ غلبہ جو ہے وہ سودی پیمنٹ کا نہیں ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ تنخواہ لے سکتے ہیں اور وہاں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں چونکہ کمرشل بینکوں میں ان کا ایک زیادہ تجربہ ہے، لیکن ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں سود ہی سود ہے اور جو سود والا کاروبار ہے وہ اس حد تک ایک صورت ہے کہ جب بالکل فاقہ آ رہا ہو اور اس کو کوئی اور سلسلہ آمدن کا نہ ہو، تو اتنی حد تک کہ جب تک اس کو کوئی اور نوکری نہیں ملتی ہے اگر وہ کرتا ہے تو اجازت ہے. یہ ایک مجبوری کی اس حکم میں آئے گا، علاوہ ازیں عام ہنس کھیل کے خوشی کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے. بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن یہ اس حال میں اٹھیں گے جیسے دنیا میں آپ کسی مجنون اور عصیب زدہ شخص کو دیکھتے ہیں جسے شیطان نے لمس سے خبتی بنا دیا ہو، ایسے حلیے میں اس طرح اٹھیں گے. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں انسان کو گناہوں میں سے، ان میں سے ایک سود بھی ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں سے زنا کے مترادف قرار دیا، اور سب سے ہلکا درجہ. جی، سب سے ہلکا. اور چوتھی بات یہ کہ جس چیز کو، یعنی یہ اتنا حرام ہے کہ جس چیز کو شریعت حرام کھانے کی اجازت دیتی ہے وہ یہ اجازت نہیں ہے کہ میری نوکری نہیں لگ رہی، کہ میں چلو رشوت لے لوں، ڈاکہ ڈال لوں، چوری کر لوں، بینک لوٹ لوں، حرام کھا لوں، کوئی یہ ریزن نہیں ہے. شریعت جب حرام کھانے کی اجازت دیتی ہے تو شریعت کی نظر میں صرف ایک ہی ریزن ہے، اضطراری کیس میں، وہ یہ ریزن ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے مر رہا ہوں اور اب میرے پاس حرام کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب تو حرام اتنا کھا لے کہ جتنا تیری جان بچ جائے. یہ نہیں کہ پھر بیوی بچوں کے لیے بھی لے کے جا، بس جتنی تیری جان بچ جائے اتنا تو کھا لے. تو اس لیے یہ اتنی بڑی، یعنی شریعت نے مذمت کی اس بات کی اور اتنی بڑی وعید سنائی ہے، تو لہٰذا ہمیں سود سے ہر صورت بچنا چاہیے اس سے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر کسی چیز میں یا کسی بینک میں حلال کا حصہ زیادہ ہے اور حرام کا حصہ کم ہے تو پھر بھی ہم اسے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ زیادہ حلال میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی چیز میں 10 درہم کا ہم نے کپڑا خریدا ہے، اس میں 9 درہم ہمارے حلال کے تھے اور 1 درہم اس میں حرام کا تھا، وہ سارے 10 کے 10 حرام ہیں. یعنی وہ کم مقدار بھی اس سود کی یا کسی بھی حرام چیز کی وہ زیادہ کو بھی حرام کر رہی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر سودی بینکوں سے تو بالکل پیچھا چھڑانا چاہیے. جی مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اس میں فتویٰ تقوی یہی ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ بالکل آپ قریب ہی نہ جائیں. صاحب یہ تو پھر وہ جو انسٹالمنٹ پہ گاڑی وغیرہ ملتی ہے وہ تو مارک اپ میں پیسے لیتے ہیں. اس کو میں اپنے فقہ کے لحاظ سے ایک وضاحت دیتا چلوں کہ ربا کی فقہی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور شرط کریں کہ اس پہ اضافی واپس لیا جائے گا. اب یہ جو قرض دیا یہ صحیح ہے، یہ جو شرط کی گئی ہے یہ غلط ہے، اور اسی شرط کو ربا کہا جاتا ہے. موٹر سائیکل والا کہتا ہے، جو بیچ رہا ہے کہتا ہے کہ میں یہ موٹر سائیکل مثلا 60,000 کی دیتا ہوں،
وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 1 سال میں اس کی ادائیگی کروں گا. ہاں اب اگر یہاں پر قیمت معین ہو جائے، طریقے واپسی معین، قیمت جو ادا کرنے والا ہے وہ معین ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو آخری تاریخ کی قیمت طے ہوئی ہے وہ لے سکتا ہے. مثلا 60,000 نقد میں، نسیے میں 1 لاکھ، 1,10,000 جو بھی طے ہو، لیکن یہ ساری قیمت پہلے سے طے ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ پرسنٹیج وائز اس کو بڑھایا جائے گا. تو ایسی صورت میں لیزنگ، چاہے وہ گاڑی کی ہو، چاہے موٹر سائیکل کی ہو، چاہے مکان کی ہو، چاہے وہ جہاز کی ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں. پہلی بات تو یہ ہے، سنن بہقی کی روایت ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ سود ہے. صحیح. فہو ربا، یعنی آپ نے قرض دیا ہاں اور اس قرض پر آپ کو پرافٹ ہوا، ہاں تو یہ سود ہے. اور دوسرا ایک سود حدیث نے قرار دیا جو اس تعریف کے دائرے میں نہیں آتا، اسے ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے. وہ سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر والے دن آپ کے سامنے کچھ کھجوریں پیش کی گئی اور بڑی عمدہ کھجوریں تھیں، بہت بہترین کھجوریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس ایریے میں ساری کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہم آپ کی خدمت میں ایک اعلیٰ قسم کی کھجوریں لائے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گھٹیاں کھجوریں ہوتی ہیں وہ ہم ڈبل دیتے ہیں اس کو، اور اس سے یہ جو اچھی عمدہ کھجوریں ہیں مثلا 1 کلو ہم یہ لے لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی ہلکی والی جو کھجور ہے 2 کلو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ سود ہے. آپ نے اسے کہا یہ سود ہے، اور پھر اس کا حل یہ فرمایا کہ اس کو کھجور کے بدلے کھجور تبدیل نہ کرو، بلکہ یہ جو تمہارے 2 کلو ہلکی کھجور ہے اس کو پیسوں سے بیچو، اور اس کی جو 1 کلو عمدہ کھجور ہے اس کو پیسوں سے خریدو. تجارت ہو گئی. جی ہاں، اس کو کرو. تو یہ آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا، اور اس کے تبادلے کے جو فرق ہے، حالانکہ وہ عمدہ ہے، اس کی قیمت میں بھی فرق ہے. عقل کہتی ہے کہ کوئی سود نہیں ہے، کیونکہ اس کی ظاہر بات ہے وہ 100 روپے کلو ہے، میری 50 روپے کلو ہے، تو میں جب 2 کلو دوں گا تو 100 ہو جائے گا. عقل یہی کہہ رہی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، لہذا سود. جہاں عقل عاجز آ جائے وہیں سے رسول خدا کا قول شروع. بالکل بالکل. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح ایک نص موجود ہو تو پھر ہم وہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور، میں چل بات تھوڑی آگے ان کا نمبر آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں چند چیزیں ذکر کی ہیں: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملك بالملك والشعير بالشعير. حضور نے فرمایا سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو، گندم کے بدلے گندم، نمک کے بدلے نمک، یدن بے یدن، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ دو، والفضل ربان، اور اس سے جو اضافہ لوگے وہ سود ہوگا. تو ایک جنس کی اگر چیزوں کا آپ تبادلہ کرتے ہیں کمی اور بیشی کے ساتھ، وہ سود ہو جائے گا. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر بات کا حل سوائے قیاس کے ہم حدیث کی صراحت سے یعنی ظاہر لفظ سے لیں گے، وہ کہیں سے بھی سود کی تعریف نہیں لا سکتے. جی آپ کہہ رہے ہیں. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل وضاحت سے فرمائی، جیسا کہ قریشی صاحب نے حدیث پڑھی. اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ 6 چیزیں ہمارے ہاں بھی تمثیلاً ہیں. اگر سونا اور سونے کو اللہ کے رسول نے لیا تو تمام معدنیات اس کے اندر آ گئے. چھوڑے نا آپ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، جب اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں پھر ہر دفعہ وہ ضرور آخر میں بات کرنی ہوتی ہے. یہ زیادتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ گاؤں کی ماسی کی طرح یہ رس جاتے ہیں. وہی سیدھی بات ہے، آرام سے آپ بات عالم بنے. گاؤں کی ماسی علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میری ایک عادت ہے، میں کبھی کسی غلط بات کا جواب نہیں. مجھے تو دے. بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کی ہے اس کا جواب کی. یہ گالی دیں گے میں جواب بات ہے جی میں نہیں سن. یہ ایک میری ورائٹی ہے. میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں. کیا ورائٹی ہے؟ شارحین حدیث نے قیاس استدلال کیسے ہوگا؟ قیاس استقراء تمثیل. جب میری جان، یہ آپ کا جو پیار والا اس کا مطلب یہ ہے، میری جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ نص نہیں ہے، قیاس استقراء تمثیل. اب تمثیل لے کر نہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں
एक चीज है, असल में हर बात आप को क्या अपनी करते तरफ हैं? ना खींचा करें। सीधी मैं नहीं खींचता हूँ, अजीब आप बात है, सीधी मैंने सादी बात हदीस को बयान खाम की, आप चिराग नाम बनाने लिया की कोशिश करते मैंने हैं। गैर मुकल्लिदों का ये हम हमेशा, डॉक्टर साहब नाम लिया मैंने भी हनफियों का कोई नाम लिया है, तो फिर आपको फिर परेशानी क्यों हुई? यही परेशानी है ना कि आप जो खामोशी से एक कांटा चबोने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सही बात, इसका मतलब है सही कि बात जब हो भी रही होती है, हदीस से आप इस्तेदलाल आप करेंगे, जब भी हदीस तो के आपको खिलाफ तकलीफ जाएंगे होगी, आपको कांटा हम आपको रोकेंगे, जब भी अभी खिलाफ बात- जाएंगे हम रोकेंगे। बात ये और कि फिर हम उस हदीस से के इस्तेदलाल कर अंदर, रहे हैं। उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि अज़्ज़हाबु बिज़्ज़हाब जिसमें है, उसमें फरमाया वज़नम बिवज़निन यदम बियदिन, वजन में भी वो बराबर होगा और नक्द होगा। एक हाथ से आप दोगे, दूसरे हाथ से लोगे, उधार करोगे तो भी सूद होगा। सही। वजन में कमी बेशी करोगे तो भी सूद होगा। अब मैं- नए सोने में पुराने सोने में फर्क करोगे तो भी सूद होगा। और ये हदीस है, ये। अगर सुनार से कहोगे कि यार ये पैसे रख लो या सोना मुझे दे दो और पैसे हम बाद में दे देंगे, ये भी सूद होगा। या आप कहें सोना रख लो पैसे हम बाद में लेंगे, ये भी सूद होगा। ये भी सूद होगा। इसको यदम बे यदन के वजनम बे वजनन के यही मानिए। और ये कयास नहीं है, ये तो हाथ हदीस है। कयास नहीं वो कह रहे हैं है, कयास हदीस नहीं। में सराहत है। मेरा ये सवाल है कि हदीस में 6 चीजें हैं, इसका मतलब है एक आदमी आपसे सवाल करता है कि मैंने चावल को एक्सचेंज करना है, मैंने दाल को करना है, तो आप किस पर क्यास करके इसी उसको हदीस कहेंगे? पर- इसी हदीस को इसी करेंगे। हदीस पे तो मैं यही कह रहा हूं कि इसका इसी मतलब हदीस है को पढ़ेंगे। कि हदीस से क्यास आप किया जाता जैसे- है। अरे सिर्फ आप यही तो मैं कह रहा हूं। आपने चिढ़ाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मतलब आप हदीस कुरान और जब हदीस को नस मौजूद समझाएं। थी, आप लाए क्यों इस बात को? कुरान और हदीस को समझाएं तो मतलब वो आप चिढ़ यही तो जाते कह रहे हैं। हैं, मगर वो यही बात तो कह रहे हैं जो आप ये गलत बात कह रहे हैं, आप गलत वैसे ही कह आप रहे हैं। गर्म हदीस हो से जाते कयास तो कर सकते हैं ना। भाई मैं क्यास उससे मना किया नहीं आप। कर रहा। नहीं कर रहे, बात मैं उससे मना बस नहीं कर रहा। बात बात नहीं, खत्म अच्छा हो गई, आदमी। लेकिन क्यास खत्म हो गई किया बात। तो लेकिन खत्म ये हो गई। क्या कहते हैं, कह दिया ना। ये कहते हैं कि जी हर बात में हदीस लाते हैं, यहाँ आज लेकिन कियास आपने कर कितनी रहे हैं। अच्छी बात की, नहीं आपने- है, अच्छा हदीस आप- नहीं है आपने कितनी अच्छी बात की, आपको ये पता है? पढ़े हदीस के जिसमें साबित करें नहीं कि मगर चावल के आप सुने बदले तो क्या चावल पे कहें? आपने इतनी सूद अच्छी नहीं बात है। की कि मैं साबित कह रहा हूं करें। कयास किया जा सकता है हदीस से। आपने कहा बात खत्म हो गई, तो बस खत्म हो गई। बस खत्म हो गई बात। कि भाई हदीस से बस खत्म। क्यास करते हैं। एक माशाअल्लाह, हमारे यहाँ सुभान जरूर अल्लाह। कोई आदमी ऐसा होता है जो सवाल ऐसा करता है जिसके बाद नहीं, वो फिर आदमी यूं कौन? फैसला थोड़ी हुआ। फिर फैसला ये हुआ कि ये कियास करते हैं हदीस का नहीं, इनकार हदीस से कयास किया जा नहीं, सकता है। आपने हदीस से बस ये हो क्यास गया। किया तो क्या आपने कयास से हदीस इनकार से किया जा सकता है। ठीक है, बस ठीक। हदीस के और ये मतलब सिर्फ क्यास किया कियास जा करते सकता हैं, है। बात हदीस खत्म की हो गई। नफी करते हैं। बस ठीक है सर, हदीस की नफी नहीं होनी चाहिए हदीस से। हाँ।